اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. واو تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. واو کے معنی اور ماں تو ہم نے پڑھا تھا کہ لکھا تو ایسے ہی جائے گا، لیکن کبھی ماں یہ نافیہ ہوگا، اس کے معنی نہیں ہوں گے. کبھی اسے ماں الموصولہ کہتے ہیں، کبھی اس کے معنی جو ہوں گے. کبھی اس کے استفہام کے لیے بھی آ جاتا ہے ما ادراکا، تجھے کیا پتہ ہے، مل قاریہ، وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی چیز کیا ہے، ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. ماں کتنا کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو یہ مختلف معنی ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرے گا. تو اس لیے غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. یہاں پہ ماں نافیہ کا ترجمہ کریں نہیں تو منع کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، منع کرنا. وما منع، اور نہیں منع کیا، الناس، لوگوں کو نہیں روکتا، نہیں منع کرتا، الناس، لوگوں کو، ان یہ تو 1.5 میں سے ہے نا، بار بار آنے والا کلمہ ہے. ان یؤمنوا، آمنا وہ ایک شخص ہی مان لایا، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، لیکن وہ ایک شخص ہی ہے. لیکن واو الف اگر ساتھ لگ گیا ہے تو وہ جمع ہو جائے گا. واو الف، واو نون یا نون کہیں بھی لگ جائیں تو سمجھ لیجئے اس نے اس کلمے کو جمع بنا دیا. تو یہاں واو الف لگ گیا. ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لے آئیں، نہیں روکتا، نہیں منع کرتا لوگوں کو. ان یؤمنوا، کہ وہ ایمان لائیں، جب یہ تو 1.5 میں سے بار بار آنے والے کلمہ. جاء اردو میں کہتے ہیں آجا، ایگزیکٹ وہی کلمہ ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جاء آ جائے، ہم ان کے پاس، الہدا جب ان کے پاس آ جائے، اصل ہدایت، الف لام شروع میں لگ گیا، اصل ہدایت اللہ کی طرف سے خاص ہدایت جب ان کے پاس آ جائے. اللہ سوائے اس کے، ان کے، قالو، کالا، قول اردو کا کلمہ ہے. کالا اسے ایک مذکر نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا، تقولو تم کہتے ہو یا کہو گے، اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، نقولو ہم کہتے ہیں یا کہیں گے. لیکن یہ قالا ہے، یا تا الف نون نہیں لگا تو آٹومیٹیکلی پتہ لگ گیا یہ ماضی ہے. قالو واو الف ساتھ لگ گیا جمع کی علامت کے لیے. ان قالو، کہ ان سب نے کہا، کیا، بعثا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مبعوث کرنا، بھیجنا. اللہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، اردو میں بھی کہتے ہیں. بعثا یبعثو، فاتح یفتح اس کا باب ہے. بعثا اس نے بھیجا، یبعثو وہ بھیجتا ہے یا بھیجے گا، لیکن شروع میں لگ گیا ایک الف. یہ ہم نے پڑھا تھا، یا تو متکلم کی علامت کے لیے آتا ہے، جس طرح اکتبو، کیا میں لکھتا ہوں. لیکن جہاں مضارع کی علامت الف لگ گیا ہے، اس سے پہلے اگر ایک اور الف لگا ہو، اکتبو، تو کیا میں لکھتا ہوں.
یکتبو وہ لکھتا ہے، یکتبو کیا وہ لکھتا ہے، تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھو گے، تکتبو کیا تم لکھتے ہو، نکتبو کیا ہم لکھتے ہیں. اس لیے ابعثا کیا بھیجا ہے اللہ نے، بشرن کسی بشر کو، رسولن بطور رسول. جب تک وہ یہ نہیں کہتے ہدایت ان سے رکتی نہیں ہے، ہدایت انہیں اللہ دے دیتا ہے، لیکن جب ان کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے حیران ہو کر کہتے ہیں ہماری طرح کا بشر اور وہ رسول ہو جائے. یہاں یہ وہ جرم ہے جس کے بعد ہدایت کا رستہ ان کا رک جاتا ہے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا، کوئی چیز رستے میں رکاوٹ بنتی ہی نہیں ہے. الہدایت جو ہے تو وہ تو اندر دل میں اتر جانے والی بات ہوتی ہے. سچائی تو اپنا گھر خود بناتی ہے، لیکن جس کے دماغ میں یہ آ جائے اور وہ یہ کہے ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس کے اس قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. یہ المیہ رہا ہے، آج سے نہیں. جب سے اللہ نے ہدایت بھیجی ہے اس وقت سے لوگوں کے دماغوں میں یہ بات آتی رہی. جب اللہ کا بندہ ہدایت دینے کے لیے آتا ہے، بات سمجھانے کے لیے آتا ہے، اللہ اسے نبی اور رسول مقرر کرتا ہے. قوم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مقابلے پہ، کہتے ہیں کل تک تو ہماری طرح ہی کھاتا پیتا، ہماری طرح ہی کا بچے جنتا، ہماری طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا تھا، اور مال میں بھی اکثر ہم سے کم ہی رہا ہے، سٹیٹس بھی کوئی نہیں خاص. اب ہمارے مقابلے پہ آنے کے بجائے ہم سے بھی اوپر جانا چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب رسول کہتا ہے. چلو چودھری کہہ لو، وڈیرا کہہ لو، کوئی بن سکتا ہے، لیکن یہ تو سیدھی بات رسول ہی کہہ دیا ہے. یہ گوارا نہیں ہوتی. یہ دو طرح کا ریئیکشن ہوتا ہے، دونوں میں بتاتا ہوں. جس زمانے میں وہ نبی اور رسول یا وہ دائی آیا ہوتا ہے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. مولوی سٹیٹس دیکھے گا، اے منو سمجھائے گا. اس زمانے میں اسے نہیں مانتے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کم از کم کوئی فرشتہ تو ہونا چاہیے نا. پھر کچھ وقت گزر جاتا ہے، اس بندے کو دعوت دیے ہوئے اور پھر وہ دنیا سے چلے جاتا ہے، تو بعد کی آنے والی نسلیں کہتے ہیں کہ تھا تو وہ پیغمبر ہی، اس لیے وہ انسان نہیں تھا. تھا تو پیغمبر ہی، مان جاتے ہیں تھا تو پیغمبر ہی، لیکن وہ پکی بات جو اندر پھنسی ہوئی تھی کہ انسان کیسے ہو سکتا ہے، کہ پھر انسان نہیں تھا، کسی نے اسے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کسی نے کہا نہیں یہ خود اللہ ہے. نہیں اللہ نہیں ہے یہ، لیکن اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے، یہ اللہ کا اوتار ہے. یہ پورے برصغیر میں سچی توحید ہی نازل ہوئی تھی. آپ رام کی پوری داستان پڑھ جائیں، رامائن کو پڑھ لیں، گیتا کو پڑھ لیں، مہابھارت کو پڑھ لیں، آپ ساری کی ساری ان کی ویدوں کو پڑھ لیں، سچی توحید ہی نظر آئے گی. اس زمانے میں تو نہیں مانا، ان کے بعد جو ہے انہوں نے اللہ کا اتار مان لیا. اتار سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بر صغیر کے جو لوگ تھے ان کے اندر یہ بات پائی گئی کہ
یہ چونکہ یہ جو ویدیں ہیں یہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5700 سال پہلے نازل ہوئی ہیں، تو رسول اللہ سے بہت پہلے کی بات ہے۔ تو ویدیں 4 ہیں، جس طرح آج ہم 4 کتابیں کہتے ہیں، اس وقت بھی 4 ہی کتابیں تھیں، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھر وید۔ اچھا، یجروید کے اندر موجود ہے کہ ایک اتار، 7 اتار تو آگے، یعنی کرشن جی 9واں اتار ہے، 8واں اتار رام جی ہیں۔ اتار سے مراد اللہ خود ان کے اندر حلول کر گیا ہوا، اور 10واں اتار جو ہے، کل 10 اتار ہی دنیا میں آنے ہیں، تو جو 10واں اتار ہے وہ ایک صحرا میں آئے گا، ایک جزیرے میں آئے گا، صحرا کے جزیرہ نما میں آئے گا، اور اس کے باپ کا نام وشنو داس ہوگا۔ وشنو الہ کو کہتے ہیں اور داس کہتے ہیں غلام کو۔ عبداللہ اس کا نام ہوگا۔ سمانب کہتے ہیں امن والی کو، جسے عربی میں آمنہ کہتے ہیں، اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ وقت سے پہلے انہوں نے کہہ دیا، اس کا نام آمنہ ہوگا۔ ایشور، اللہ کے لیے اس زمانے میں ایشور کا کلمہ استعمال ہوتا تھا، یا وہ زبان جس کے ذریعے آج ہم تک وہ میسج پہنچا ہے، اس میں اللہ کے لیے ایشور کا کلمہ استعمال ہوا۔ ایشور اسے ایک غار میں پڑھائے گا، اور پھر اسے ایک سواری دے گا جس کے ساتھ وہ دور کی سیر کرے گا، پھر آسمانوں کی سیر کرے گا۔ اسے سیر کروا کے جب واپس بھیجے گا تو ملیچھوں سے وہ جہاد کرے گا۔ ملیچ کہتے ہیں بے مذہب کو۔ وہ ملیچھوں سے جہاد کرے گا اور دنیا میں آخری اتار کامیاب ہوگا، یعنی اس کے اندر بھی، یعنی رسول اللہ کے اندر بھی اللہ حلول کر گئے۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوتی۔ تو قرآن حکیم نے بھی اس ذہنیت کو بار بار مخاطب کیا اور سمجھایا۔ مثلا سورہ فرقان میں وَقَالُوا مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسا رسول ہے، یَأْکُلُ الطَّعَامَ، یہ تو روٹی کھاتا ہے، ہم بھی روٹی کھاتے ہیں، یہ بھی روٹی کھاتا ہے، تو یہ رسول ہو گیا۔ کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ ہے کہ جو ایشور ہے، جو اللہ ہے، جو خدا ہے، اس کا جو بندہ ہوگا وہ تو انہونیاں کرے گا، تو اسے پھر ہماری طرح کا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی محتاج ہے، اس کے پیٹ میں بھی درد ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا بندہ کیسا ہوا؟ ماننے عجب پرستی پائی جاتی کہ وہ انسانوں والا کام نہیں کرے گا، حالانکہ انسانوں والے ہی کام سکھانے کے لیے تو آتا ہے۔ وَقَالُوا مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کاروبار کرنے کے لیے گلیوں بازاروں میں وہ دھکے کھاتا پھرتا ہے، تو یہ بھی رسول ہو جائے گا۔ سورہ انبیاء میں آیت نمبر 3، وَسَرُّ نَجْوَى، آپس میں باتیں کرنے لگے چھپ چھپ کے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کر لیا، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو تمہاری طرح کا بشر نہیں ہے، أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ،
کیا تم کسی جادو میں پکڑے گئے ہو؟ جو ان پر ایمان لے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم پہ اس نے جادو کر دیا ہے. رسول اللہ کو بھی یہی کہتے تھے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تمہیں عقل تھی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہماری طرح کا بندہ تم اس کو رسول مان گئے ہو. سورہ مومنون آیت نمبر 24. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. نفسیات جو میں بتا رہا تھا آپ کو، یہ تمہاری طرح کا ہی تو ایک بشر ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایک تمہاری طرح کا آدمی ہے. یرید ان یتفضل علیکم، بس تم پہ اپنی بڑھائی چاہتا ہے. اس نے ایسا دعویٰ کر دیا ہے اب اس کے اوپر کوئی مقامی منصبی کوئی نہیں، یہ اپنی فضیلت تم پہ چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، لَأَنزَلَ مَلَائِکَةً، اگر اللہ نے کسی کو بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتے بھیجتا نا اپنے. یہ کہاں سے آ گیا؟ ایک ذہنیت ہے. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، پہلے جو لوگ گزرے، کبھی سنا ہی نہیں کہ بشر بھی رسول ہو جاتا. اس لیے میں نے کہا یہ کہانی شروع سے چلتی آ رہی. سورہ قمر آیت نمبر 24. ابشر منا واحدا نتبعہ، ہماری طرح کا بشر ہے اب ہم اس کی اتباع کرنے لگ جائیں، ہم اس کے سامنے نکو بن جائیں، اب اس کا کہنا ماننے لگ جائیں. یہ نہیں وارہ ہوتا. پیچھے نفسیات ایک ہی چل رہی ہے. سورہ المومنون کے آیت 33-34 کے اندر بھی قوم سبوند نے حضرت صالح کے متعلق بھی کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کچھ نہیں ہے یہ سوائے ایک تمہاری طرح کا آدمی ہے، انسان ہے. یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ، وہی کھاتا ہے جو تم لوگ کھاتے. تو اس کی فضیلت کہاں سے آ گئی جی؟ وَيَشْرَبُونَ مِمَّا تَشْرَبُونَ، وہی سے پیتا ہے جہاں سے تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی بشر کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاؤ. خسارہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت مل جائے گی اور تم اس کے نیچے چلے جاؤ. یہ گوارا نہیں ہوتا. سورہ انبیاء آیت نمبر 10 اور 11. وہاں بھی تمام انبیاء کو جو ان کی قوموں نے کہا اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کی بشر ہو، تو تمہیں کیسے ہم مان لیں؟ یعنی فضیلت نہیں ہم کسی کو دے سکتے. تو انبیاء نے انہیں جواب دیا اس وقت ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہم تو بشر ہی ہیں تمہاری طرح. ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، لیکن جس پر اللہ احسان کرنا چاہے جس کو اس کی مرضی. اس نے یہ ہم پر احسان کیا کہ نبوت ہم پر بھیج دی، تو یہ احسان کرنا تو میرے رب کی مرضی ہے، نہ ہماری مرضی تھی نہ کسی اور کی مرضی ہو سکتی ہے. تم بھی اپنی مرضی چھوڑ دو، یہ تو اللہ کا کام ہے، جس کو چاہے وہ چن لے. سورہ تغابن الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم. تمہیں پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی ابھی تک جنہوں نے کفر کیا آپ سے پہلے، اور انہوں نے ان کے اوپر وبال آیا ان کے اپنے اس کرتوتوں کی وجہ سے.
ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم، یہ اس لیے ان پہ ہوا کہ جب ان پر رسول آتے بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فقالو، تو اس وقت وہ کہتے بشرن یہدوننا، یہ بشر ہمیں ہدایت دے گا. فکفروا وتولوا، انہوں نے پھر کفر کیا اور رخ میں پھیر لیا. سورہ فرقان ہی کی ایک آیا کریمہ ہے 20، اس میں بھی ارشاد ہے وما ارسلنا قبلک من المرسلین، ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو نہیں بھیجا الا سوائے اس کے انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، اے رسول آپ سے پہلے بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، ایسے ہی رسول بھیجے جو کھانا کھاتے تھے اور کاروبار جا کے بازاروں میں کرتے تھے. یہ تو ایسا ہی رہے گا. حضرات یہ جو میں نے قرآن حکیم کی مختلف شہادتیں دی ہیں، ایک بیماری کا یہاں تذکرہ ہے کہ کسی کو اپنے آپ سے بڑا سمجھنا ہی نہیں ہے. آج اگر کوئی داعی اللہ، سچا انسان آپ کو کتاب اللہ کی طرف بلائے، آپ کو محمد رسول اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اللہ کے دین کی طرف بلائے اور کہے کہ آؤ اس باطل نظام کو بدل دیں، تو کیا کہتے ہیں ہم؟ زادی کوڑ کر لی تے چھترا. پیدل آ کے سمجھانے کے لیے آیا ہے، وہ پجیروں پہ کوئی آتا، ساتھ چار کوئی باڈی گارڈ ہوتے تو ہم بھی مان لیتے. آج مولوی کو کیا کہتے ہیں؟ کمی کمی. اور یہ کس نے ڈالا تھا یہاں پر بر صغیر کے لوگوں میں؟ انگریزوں نے ڈالا تھا. جس وقت آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لاہور کے اندر بھی ریلوے کے جو بڑے بڑے گھر ہیں، ان کے اوپر آج بھی جا کے دیکھیں لکھا ہوا حجرہ نمبر 1 پتھر کندہ کیا ہوا ہے، حجرہ نمبر 1، حجرہ نمبر 2، حجرہ نمبر 3، حجرہ نمبر 4. یہ علماء کی رہائش گاہیں تھیں. یہ 8 کنال کی کوٹھیاں، یہ ساری کی ساری یہ علماء کے مسکن تھے. تو انگریز نے جب یہاں آ کے دیکھا کہ پورے بر صغیر میں جہاں کوئی ہمارے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ مسلمان ہی کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے تحقیق کی کہ ان کے ہاں آبادی 100% پڑھی لکھی ہے. یہ مساجد کے اندر پہلے بچوں کو بھیج کے علم پورا کروا لیتے ہیں، پھر کام کرتے ہیں، کیونکہ مغلیہ دور رہے سے زمانے میں بھی چائلڈ لیبر بہت بڑا جرم تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہو وہ پڑھے نہ. تو یہ جو جسے آج ہم 22واں گریڈ کہتے ہیں، 21واں گریڈ، یہ ان علماء کا تھا. یہی شہر کے کوتوال ہوتے، یہی علاقے کے جسٹس ہوتے، یہی امیر بنتے، اور ان کو جب کاتب کہا جاتا تو وہی مرتبہ ہے جو آج ہم سیکرٹری اور چیف سیکرٹری کہتے ہیں، اس وقت یہ کاتب کہلاتے. تو اس مرتبہ کے تھے. اس نے ایک حکم کے ساتھ اپنی اس تحقیق کے بعد ان کو مسجدوں سے نکالا اور کہا کہ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. اگر تم نے سرکاری عہدوں میں رہنا کے لیے تو ہم نے ختم کر دیا تمہارے سرکاری عہدے ختم. یہ جو بڑے بڑے گھر ہیں ان کو فارغ کر دو. ہاں مسجد کا مذہب کا تعلق ہے، کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ ہو جائے کہ تم نے مذہب کے خدمت کرنی ہے تو مسجدوں میں جاؤ، نمازیں پڑھاؤ. سرکاری تنخواہ نہیں ملے گی. البتہ وہ جو اپنے غداروں کو، اس زمین کے غداروں کو، اپنے ایجنٹوں کو وہ جو زمینیں دیتے تھے نا، ان کو کہا گیا کہ جتنے دانے تم، جتنا بھی فصل آتی ہے،
جتنی فصل تم سالانہ طور پہ چوکیدار کو دیتے ہو، گاؤں کے چوکیدار کو، اس سے چودھری نظام تھا نا، ممبر اور چودھری اور چوکیدار، جتنے چودھری کو دیتے اور اس کو دیتے ہو چوکیدار کو، اتنے ہی مولوی کو بھی دے دیا کرو۔ اس مقام پہ 22ویں گریڈ سے پہلے گریڈ پہ لے آئے، پہلے گریڈ نہیں، گریڈ رہا ہی نہیں، 0 پہ کر دی، 0 پہ کر دی۔ پھر ہم جیسے لوگ بھی جو 4 جماعتیں پڑھ جاتے ہیں تو مولوی کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار لوگوں نے گھروں مانگ کے کھانا لے، یہ کیا بات ہمیں سمجھا سکتا ہے؟ حالانکہ یہ لوگوں کے گھر سے مانگ کے کھانے والے بھلا کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ انگریزوں کے ایجنٹوں سے لے کر لقمہ نہیں کھائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے گھر سے مانگ کے کھا لیں گے، لیکن ان غداروں سے کچھ نہیں لیں گے۔ یہ انہوں نے اولو العزم لوگوں کی کہانی۔ اور آج ہمارے ہی دل کے اندر اس مولوی کے متعلق کوئی عزت ہے؟ ہم اپنا سٹیٹس کے مطابق سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جس کو علم کی بنیاد پر اللہ نے برتری دی تھی اس کی برتری کو نہیں مانو گے تو راہ کہاں سے پاؤ گے؟ اسی نفسیات نے دوسرا ہمیں یہ رخ دکھایا۔ آپ بھی ایک دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ کا دوسرا ساتھی بھی ایک دفتر میں کام کرتا ہے، فطری صلاحیتیں اس کی زیادہ ہیں، اس کی پروموشن ہو جائے تو اب لیگ پولنگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محکوم قومیں ایسا ہی کرتی۔ اللہ آپ کو آزاد دیکھنا چاہتا تھا، آپ نے محکوم قوموں کے اخلاق کو اپنانا شروع کر دیا، اور اب اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھا کہنے والے، چاہے وہ ڈی سی سسٹم کے تحت کام کر رہے ہوں، کیا لیگ پولنگ کرتے ہیں اپنے آفیسز میں یا نہیں کرتے؟ بڑے افسر کے پاس جا کے اس کے خلاف شکایتیں کر کے اس کو نیچا کرتے ہیں، اپنے آپ کو اوپر لے کر آتے ہیں۔ یہ سیکٹری بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اصل بیماری ہے۔ تمہیں تو عاجزی سکھائی تھی، یہ غرور اور تکبر تو ابو جہل کی دین تھا۔ ابو جہل نے رسول اللہ کو اس لیول کا نہیں ماننا تھا، بلکہ ابو جہل کا جو مقام ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اسے اس زمانے میں اس کے نام سے نہیں پکارتے تھے، اس کا نام ہے عمر بن حشام، لیکن لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے، دانشور، کیونکہ اس وقت ٹوٹل جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ 27 تھے، ان 27 میں سے ایک ایسا تھا جو کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا، اس لیے اسے ابو الحکم کہتے تھے۔ پھر اس کے لیے ایک عمارت بنائی، اس عمارت میں اس کا آفس بھی لگایا، اور کہا کہ جس کو زندگی کے اندر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی اپنا مسئلہ حل کروانا چاہے تو ابو الحکم کے پاس، دانشور کے پاس آئے۔ دور دور سے لوگ آتے اور ان سے پوچھتے کہ حضور یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ایک مشکل آن پڑی ہے، بتائیے اس کا حل کیا ہے؟ تو ابو الحکم وہاں پہ انہیں رستہ سمجھاتا۔ کوئی چھوٹا کام کر رہا تھا، بہت بڑا کام۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو دعوت جب پھیلنی شروع ہوئی تو مخالفت اس سے زیادہ زور سے شروع ہو گئی۔ یہ مخالفت کیوں ہو رہی تھی؟ کسی نے آ کے ابو الحکم سے پوچھا کہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہو، ہمارا بھی مسئلہ حل کر دو۔ انہوں نے کیا ہے تمہارا مسئلہ؟ ان کا یہ جو محمد ہے اچھا بھلا تھا، لیکن اس نے عجیب ہی دعویٰ کر دیا ہے، کہتا میں اللہ کا رسول، ایک اللہ ہے اس نے مجھے بھیجا ہے، کوئی اللہ ہے ہی نہیں دوسرا۔ تو اتنے ہمارے الہ ہیں جن کا انکاری ہے، تو یہ بتاؤ کہ یہ بات کیا ٹھیک کہتا ہے یا غلط کہتا ہے؟
تو اس ابوالحکم نے جتنی اس کو عطا تھی اس کے مطابق اس نے کہا بخدا وہ سچ کہتا ہے. کیا کہا اس نے؟ بالکل وہی منظر ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے پوچھا کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، کیف وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ صادقاً او کاذبا، سچا پایا کہ جھوٹا پایا ہے؟ تو سارے لوگوں نے یہ بیک زبان کہا. تو اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ صادق پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے، لیکن سارے لوگوں نے بیک زبان کہا وجدنا کا صادقا و امینا، ہم نے صادق بھی پایا ہے اور امین بھی پایا. لیکن جب سچی بات کہی تو کیا کہا؟ تبا لک، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تو نے اتنی دور سے ہمیں اس لیے بلایا. اور جب ان سے پوچھا گیا عمر بن ہشام سے کہ حضور بتائیے یہ سچ کہتا تو سچ ہے، تو کیا خیال ہے پھر ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ کہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا. وہ چٹا ان پڑھ امی اور میں پڑھا لکھا آدمی، غرور کی انتہا دیکھی. تمہارا دماغ خراب ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. میں سردار، وہ یتیم، وہ سردار جا کے یتیم کے ہاتھ پر بیعت کر لے، تمہارا دماغ چل گیا ہے. اور رشتے میں اس کا چچا لگتا ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے. کبھی تاریخ میں سنا کہ چچا کے ہاتھ پر بھتیجے کے ہاتھ پر چچا بیعت کر لے؟ معاشرتی بھی، معاشی بھی اور عقلی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی اس کو غرور اور تکبر اتنا زیادہ تھا کہ آخر کار وہ ابو جہل بن گیا. اور اندر سے جو وہ صلاحیتیں ملی ہوئی تھیں، پھر اللہ روشنیاں کس طرح ختم کرتا ہے. روشنی تھی تو اس نے کہا تھا نا بخدا سچ کہتا ہے. پھر ایک دن بدر سے تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ یہ طواف کعبہ پہ تھا، طواف کر رہا تھا. تو کسی نے پوچھا اس سے کہ یہ محمد یہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں لوگ اس کے ساتھ. تو کہنے لگا دیکھتے نہیں ہو سارے کمی کمین ہی تو اس کے ساتھ ہیں. تو بات تو ٹھیک تھی، غلام ہی آ رہے تھے نا، کمی کمین ہی تو جا رہے ہیں، کوئی سردار بھی گیا ہے. اس دن وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہا تھا کہ رب کعبہ اگر میں سچا ہوں تو محمد کو موت دے، اور محمد سچا ہے تو مجھے موت دے. اندر جو روشنیاں تھیں وہ بھی گل ہو گئی. اس لیے ابو جہل کلایا. تو میں انالیسس کروں اپنا، آپ اپنا کر کے دیکھ لیں. بیوی سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے بچوں کے سامنے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے ہمسائے سے معاملہ کرتے ہوئے، اپنے دفتر کے اندر معاملہ کرتے ہوئے، غرور اور تکبر کا ہمارا کیا لیول ہوتا ہے؟ سنت محمد پر ہیں کہ سنت ابو جہل پر ہیں؟ مجھے نہیں آواز آئی جی آپ کی. تو کب چھوڑو گے؟ میں اس کو پڑھ کے آگے چلا جاؤں گا تو وہ بیماری جس کا علاج اللہ کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ علاج کیسے ہوگا؟ لوگوں اپنے آپ کی اصلاح کر لو. جہاں تمہارا انر سیلف تمہیں غرور میں مبتلا کر رہا ہو، تمہاری گردن کے اندر سریا دے رہا ہو، تو اللہ کی پناہ میں چلے جایا کرو. شیطان اس وقت آپ کے ساتھ گلے مل رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ جب کمزور کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. بیوی آپ کے مقابلے پہ کمزور ہے، اولاد آپ سے لے کر کھاتی ہے، وہ آپ کے مقابلے پہ کمزور ہے، حالانکہ دل آپ ان کی محبت میں معمور ہے آپ کا. پھر بھی جب مقابلے پہ کوئی بات آ جائے تو کس طرح بات کرتے ہیں اسے؟ بچے کے نمبر تھوڑے آ جائیں، آپ کی توقع سے کم آ جائیں
تو آپ کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ سوچیے تو صحیح ذرا. محلے کا غریب اگر آپ کے بچے کو کچھ بات سمجھا دے تو گوارا ہو جاتی ہے آپ کو. پہلے زمانہ کوئی میں کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا، اپنی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارے زمانے میں کوئی بچہ باہر شرارتیں کر رہا ہوتا محلے سے دور، محلے میں تو شرارت کرنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. تو محلے سے دور کوئی شرارت کر بھی لے، کوئی ایسی گیم کھیل رہا ہو جو معیوب ہو، تو محلے کے کوئی بزرگ گزر رہے ہوتے تو اسے پکڑتے، تھپڑ مارتے اور کہتے دفع ہو جا. تو وہ گھر جا کے اپنی امی ابو کو بتاتا، اور اس کے امی ابو شام کو اکٹھے ہو کر ان کے گھر جاتے کہ بھیا تیرا بڑا شکریہ ہے کہ ہم تو وہاں موجود نہیں تھے، میرا بچہ برباد ہو جاتا، تم نے اسے وہاں سے روکا ہے، تو نے اپنا سمجھا ہے تو روکا ہے نا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ایسا ہی ہے نا. لیکن اب بھی ہوتا ہے، اگر استاد مار لے، محلے کا بزرگ تو بڑی دور کی بات ہے، ڈائریکٹ استاد مار لے تو گھر والے اکٹھے ہو کے جاتے ہیں تیری جرت کس طرح پڑی، کمین ہو کے ساڑھے بچے نو ہاتھ لانا ہے. غرور اور تکبر دیکھیے کہاں آپ کو دین کے راستے سے ہٹا رہا ہوتا ہے، شیطان سے گلے ملا رہا ہوتا ہے. یہ غرور اور تکبر، اسی علمی اور غرور اور تکبر ہی کا تو نتیجہ ہے کہ میں نے اپنی ایک رائے بنائی دین کے حوالے سے. میں نے اجتہاد کیا کہ نماز کے دوران مجھے رفع یدین کرنی چاہیے. ایک اور آدمی نے پوری ایمانداری سے اجتہاد کیا کہ مجھے نماز کے دوران پہلی دفعہ کے علاوہ باقی پھر رفع یدین نہیں کرنی، مجھے آمین بالجہر نہیں کہنا. پہلے نے اجتہاد کیا کہ آمین بالجہر کہا، اجتہاد کر کے کہا. تو محمد رسول اللہ سے پوچھیں تو ان دو افراد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ غرور تکبر ہو تو یہ دین سمجھ نہیں آئے گا. من اجتہاد و وجد، جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا. اور صحیح رائے کا کون جانتا ہے صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کوئی کہ نہیں منو پتہ ہے، تو اللہ بننے لگا. من اجتہاد و وجد، جس نے اجتہاد کیا اور اس نے صحیح رائے کو پا لیا، فلاح اجران، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے. ومن اخطا، اور جس نے غلطی کر لی، اجتہاد کیا اور غلط اجتہاد کر لیا، فلاح اجرن، اس کے لیے بھی 1 گنا اجر ہے. یہ کہا کہ اس کو گناہ ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، تو مولوی کس طرح کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوگی؟ میرا غرور کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تم بھی وہ مانو. کسی کی بات کو برداشت کرتے ہیں؟ کسی کے اخلاص کو برداشت کرتے ہیں؟ کوئی لیول ایسا نہیں ہے. ہم کسی کو نیچا دکھا کے اندر ہی اندر اکیلے ہی اپنے دل کے اندر خوش ہو کے مر جاتے ہیں. امت بن ہی نہیں سکے. اس لیے کس طرح مان جائیں؟ ہمارے سٹیٹس کا ہی نہیں ہے. جو کسی نے کسی کو سمجھانا ہوتا، ابھی بھی ممکن ہے آپ کے جو باپ ہوں، آپ کے دادا جو میری عمر کے لوگ ہیں، ان کے باپ اور دادا جو ہیں، ممکن ہے انہوں نے ایک جماعت بھی نہ پڑھی ہو، لیکن دانش کی بات ان کے پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو اگر کتابوں پڑھنے سے اگر صرف ملتی ہے اور سندوں کی وجہ سے عقل ملتی ہے تو باپ دادا کے پاس کہاں سے آ گئی؟
وہ جس پر چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، جتنی چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور جس کو داعی اللہ کے طور پہ قبول فرما لے یہ تو اس کا ہی نام ہے، تو جلنے کی ضرورت ہے نہیں۔ غرور اور تکبر تمہیں آگ میں جلاتا ہے، حسد کی آگ، حسد کی آگ میں جلاتا ہے، اور ہم اس جلنے میں مزہ محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح زخم ہو جائے تو کھرینٹ بن جائے تو کھرچ کھرچ کے زخم کو تازہ کرتے ہیں نا، ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جلا جلا کے مزے لیتے ہیں، تو اللہ اسی مزے کے حوالے کر دے گا آخرت کے اندر۔ آپ حق کو مانتے نہیں، میں حق کے مقابلے میری رائے کے مقابلے کو آئے تو میں اس پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، نہیں تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ دین تو آزادیوں کا دین ہے، کب سے تم نے اسے لوگوں کو محکوم بنایا کہ جس طرح میں نے سوچا ہے اس طرح تو بھی سوچ؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر انسان کا ذہن تفاوت کرتا ہے، کوئی بڑھیا سوچتا ہے، کوئی بہت بڑھیا سوچتا ہے۔ یہ ائمہ اکرام کوئی معمولی ہستیاں تھیں؟ کیا ان کے اندر کوئی کمی تھی؟ کیا انہوں نے کبھی کہا کہ میری بات آخری بات ہے، جس طرح میں کہتا ہوں تمہیں اسی طرح کرنا ہوگا؟ کبھی امام ابو حنیفہ نے یا مالک نے امام شافعی نے کہا ہے؟ پھر ہمیں کیسے جرت ہو گئی؟ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ حضرات، اگلی آیت سے پہلے میں خاموش ہوتا ہوں، اپنے رویوں کو اپنے گھر بھی اور گھر کے باہر بھی، اپنے دفتر اور کاروبار میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، جہاں جہاں جاتے ہو اور جس جس انسان سے تعلق رکھتے ہو، اپنے غرور اور تکبر کو قتل کر دو۔ اللہ سے دعا مانگو، میں خاموش ہونے لگا ہوں، میرے لیے بھی مانگے اور اپنے لیے بھی مانگے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا کے رکھے، بس وہ رویے اور وہ نفسیات ہمیں عطا کر دے جس سے وہ راضی ہو جاتا۔ دوسرا، آپ کی طاقت کی اور آپ کے چرب زبانی کی بنیاد پر خاموش بھی ہو جائے تو کیا تمہیں سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ اس نے کیا دن ہمیں دکھائے ہیں۔ آج ابھی میری گفتگو ختم ہوتی ہے تو انہوں نے ایک برقع پڑھنا ہے، اسی شاخسانے کا نتیجہ تھا کہ ہم تباہی کے کنارے نہیں، تباہی میں گر گئے اور تباہ ہو گئے۔ آئیے اپنے آپ کو بھی اپنی امت کو بھی بچائیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم مشاورت کے ساتھ گھروں میں بھی فیصلے کریں گے جو میرے اللہ نے، میرے رسول نے طریقہ بتایا۔ دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ ہیں، آپ کی بیگم ہے، گھر کے بچے ہیں، آج آلو میں گوبھی ڈالنی ہے، آلو میں پالک ڈالنی ہے، آلو میں میتھی ڈالنی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو مشاورت کر لیں تو لڑائی ہوگی۔ بچے نے منہ ادھر کیا ہوتا ہے، بیٹی نے منہ ادھر کیا ہوتا ہے، شوہر آتا کہ نیا کی پکاتا رہے، شیطان اس وقت ناچ رہا ہوتا تھا، اور ذرا اور۔ یہ آپ کے میرے گھر کی کہانیاں ہیں۔ ہم نے رسول اللہ کا کہنا چھوڑا، اللہ نے حکم دیا تھا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے سارے معاملات اپنی مشاورت سے ہوتے ہیں۔ تو کرتے ہیں مشاورت؟ نہیں، میرے بھتیجے نال بیاہ آئی جائے گی، وہ کہتے ہیں نہیں میرے بھتیجے نال بیاہ آئی جائے گی، دونوں دلائل دے رہے ہوتے ہیں اور لڑ رہے ہوتے ہیں، گھر تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں نا میں؟ لوگوں اپنی اصلاح کرو۔ یہ قرآن کی آیات اس لیے ہیں کہ میں اپنے آپ کو امینڈ کروں، آپ اپنے آپ کو امینڈ کریں، اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں۔ اس تبدیلی کا نام انقلاب ہے جو محمد رسول اللہ ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ انقلاب آئے گا تو ہم امت محمد بنیں گے،
ورنہ ہم امت محمد نہیں ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ کہا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل اے نبی محترم کہہ دیجئے لو کانا، لو اگر، کانا کا مطلب ہونا، فی میں الارض، فی بھی ہماری زبان کا کلمہ، ارض بھی ہماری زبان، ارض و سما کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک، ارض بھی اور سما بھی ہماری زبان کے کلمات. فی الارض زمین میں، ملائکتن، اے نبی محترم انہیں کہو کہ اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے، یمشون، یہ کلمہ سنا نا، بدماش، بدماش، بد بے دال میم الف اور شین، یہ ہے بدماش. اور اب جو پچھلے 30 سال سے جو کلمہ لکھا جاتا ہے بدمعاش، درمیان میں آن ڈالی جاتی ہے، یہ پہلے تھا ہی نہیں، اس کی عمر ہی 30-40 سال ہے. یہ کلمہ پہلے نہیں تھا، کیونکہ ہمارا جو بدمعاش بھی تھا نا وہ بھی اس کی معاش غلط نہیں ہوتی تھی، اس کی معاش ٹھیک ہوتی، اپنی اولاد کو ٹھیک کھلاتا تھا. بدمعاش جس کا چال چلن برا ہو، بدمعاش، معاش کا مطلب چلنا، مشا عربی میں کہتے ہیں وہ چلا، یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا، اور یمشون لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر وہ دنیا میں فرشتے ہوتے چلتے ہوئے، مطمئنین اطمینان کے ساتھ، یعنی بستے ہوتے دنیا میں فرشتے، لنزلنا، لا لام شروع میں لگ گیا ہے، زبر اس کے اوپر ہے تو یقیناً کے معنی، نازل ینزل تو ہوتا ہے نازل ہونا، اوپر سے نیچے آنا، لیکن درمیان والے حرف کے اوپر اگر شد آ جائے، نون زے لام، درمیان والا کیا ہے زے، زے کے اوپر شد آ گئی ہے تو یہ شدت آ گئی، زور کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے، ضرور بضرور، پہلے بھی یقیناً ہے، اس کے اندر کی ترکیب کے اندر بھی یقیناً کے معنی، یقیناً یقیناً نزلنا نازل کر دیتے، علیہم ان پر، من السماء آسمان سے بھی، ملکن کوئی فرشتہ ہی بھیجتے، رسولاً بطور رسول. اگر دنیا میں فرشتے ہی بستے ہوتے تو ہم آسمان سے بھی کوئی فرشتہ ہی بھیج دیتے. اب دنیا کے اندر جو بستے ہیں وہ تو انسان ہیں، وہ تو انسان ہیں، تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان چاہیے کہ فرشتہ چاہیے؟ بڑی سادہ سی بات، لیکن جب غرور اور تکبر ہو تو سادہ بات بھی سمجھ نہیں آتی. آپ خود دیکھ لیں، غرور کی وجہ سے جب آپ بیوی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، بچے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمسائے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اسی بات کا کچھ دیر کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے، انالیسس کیجئے تو آپ اپنے اوپر ہنسیں گے، یار میں بھی کیسی بے وقوفی کر بیٹھا. تو اس بے وقوفی سے پہلے کیوں نہیں مان لیتے ہم اللہ کے بندے ہیں؟ جس طرح رویہ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اپنائیں گے، اندر سے غرور اور تکبر کو کھرچ کے نکالیں. یہ رویہ نہیں اپنائیں گے تو انسانوں کے اندر رہنے کے قابل بھی نہیں رہتے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ 60-70 سال کا MP-MNA ہوتا ہے، اسمبلی کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے کبھی دیکھا ہے آپ نے اسے؟
اس طرح چڑھتا ہے، 16-17 سال کا نوجوان ہے، اندر کہیں غرور نے اسے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل بنا رکھا ہے۔ حالانکہ 60-70 سال کا بندہ تو لاٹھی نہ بھی پکڑے تو تب بھی چلنے کے قابل نہیں۔ دماغ میں یہ بات آ جائے کہ میں زمین کے اعتبار سے دوسروں پہ فضیلت رکھتا ہوں، وہ جاگیردار اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے، تو کبھی نہیں اپنے زندگی میں دیکھا ہوگا الا ماشاء اللہ کہ اس کے اندر اللہ اترا ہو، تو کبھی نہیں دیکھا سوائے اس کے اس کے گردن کے اندر سریا نہ ہو۔ سریا اور بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سریا ہے وہ مر سکتا ہے، شملہ نیچے نہیں ہو سکتا، اس کا مر سکتا ہے، مرنا اسے قبول ہے، لیکن شملہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ یہ اس طور کا ابو جہل ہے جس کے اندر وہی غرور پایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کو یہ غرور ہو جائے کہ میرا مرتبہ بڑا ہے، تو آپ نے بیوروکریٹس کو دیکھا ہوگا، جب اپنے باس کے ساتھ چلتے ہیں تو چھوٹے قدم، جب باس ان کے ساتھ چلتے ہیں تو لمبے قدم چلتے ہیں، دوسروں سے تیز چلتے ہیں، اپنے مقابلے کا تو نہیں سمجھتے، اور اپنے آپ کو بھی اپنے بڑے باس کے مقابلے کا نہیں سمجھتے۔ طے شدہ ہے کہ ہم اس غلامی کی زنجیر میں رہیں گے، اور محمد رسول اللہ نے جھنڈا پکڑایا وہ تو آزادیوں کا جھنڈا تھا، غلامی تو اس میں تھی ہی نہیں۔ اچھا، یہ اس کے برعکس بھی کبھی ہو جاتا ہے، الٹا بھی۔ جس کو یہ غرور ہو جائے کہ میں بڑا اللہ والا ہوں، محلے میں لوگ جوا کھیل رہے ہوں، نوجوان شراب پی رہے ہوں، برائی کر رہے ہوں، تو اس کے اللہ والا ہے تو اس کے فرائض میں ہے نا جا کے انہیں سمجھائے، لیکن وہاں اس کو نہیں دیکھیں گے آپ۔ کیوں؟ نہیں جی، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں وہاں گیا تو میں تو بھشٹ ہو جاؤں گا، لوگ کیا سمجھیں گے؟ تو دماغ اتنا ہی اونچا ہوتا ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتے اس دنیا میں ہوتے تو میں فرشتہ ہی نازل کر دیتا، لیکن لوگ انسان بستے ہیں تو انسانوں کے اندر اس نے رہ کر ان کی نفسیات کے مطابق انہیں سمجھانا ہے۔ فرض کیجئے میں نے صبر کا سبق سیکھنا ہے، تو اگر محمد رسول اللہ کو میں یہ سمجھتا کہ وہ مافوق الفطرت کوئی چیز تھے، تو جب انہیں کسی نے اوجڑی اوپر رکھ دی، کسی نے تیر مارا، دندان مبارک شہید ہو گئے، سر کا خون پاؤں تک پہنچا ہوا ہے، طائف کے اندر پتھر مار رہے، تو میرے نزدیک تو ڈرامہ ہی ہے نا، کہ اس کو تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہو رہی، فرق کیا پڑے؟ بہادری تو اس کی ہے جس کو تکلیف ہو پھر صبر کرے۔ تو محمد رسول اللہ کی عزت میرے دل میں رہ جائے گی؟ سوچئے ذرا۔ ہم نے ان کو، حالانکہ اگر کسی نے ان کی طرف دیکھ کے تھوکا ہے تو انسان ہونے کے ناطے تکلیف تو ہے نا، صبر اسی پہ تو کر رہے ہیں۔ اگر وہ تکلیف نہیں ہے تو صبر کس پر؟ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ مافوق الفطرت ہونے چاہیے۔ یہ قرآن پڑھانے کے لیے تو مجھے جہاں کوئی کہتا ہے میں چلے جاتا ہوں، تو یہ ایک رضوی صاحب کی تحریک چل رہی تھی جس زمانے میں بڑے زور سے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو بھی قرآن پڑھا دیں۔ میں کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے جو تربیت کا انچارج تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا ایم فل میں، تو میں نے کہا میں پڑھا دوں گا۔ تو جب میں ایک دفعہ گفتگو کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح بھوک آئی کہ 3 دن تک
کبھی زندگی میں ان کے گھر میں چولہا مسلسل نہیں جلا. جب میں بتا رہا تھا کہ طائف کے اندر کیا گزرے تو وہ مجھے کہنے لگا تنہائی میں آ کے اس طرح حضور کی توہین نہیں ہو جاتی. نہیں جی وہ جو اسٹوڈنٹ جو تھا تنہائی میں مجھے تھا اس طرح حضور کی توہین نہیں ہو جاتی. میں کہ انہوں نے اس پہ صبر کیا تھا اس لیے میرے رسول تھے. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ فرشتے ہوتے تو فرشتے اتارتے. انسانوں کے اندر رہ کر اسی طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے دین کو غالب کیا ہے تو آپ نے بھی اسی طرح تکلیفیں برداشت کر کے اس دین کو غالب کرنا ہے. ٹھنڈے پیٹوں نہ رسول اللہ کر سکے نہ ٹھنڈے پیٹوں آپ میں اور آپ کر سکیں گے. ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ کام کریں گے تو پھر تو جیل بھی ہو سکتی ہے. تو شب ابی طالب میں بند نہیں ہوئے تھے. لوگ ماریں گے تو کیا حضور کو مارا نہیں ہے لوگوں نے؟ لوگ نکال دیں گے کیا نکالا نہیں ہے؟ وہ ہمارے لیے پہلے اسوہ بنے ہیں. پھر رسول اللہ نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے. یہ جو لکھا نا کہ اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے, اس سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے دنیا میں آتے نہیں ہیں. فرشتے دنیا میں آتے ہیں لیکن اپنا کوئی کام کرتے ہیں, اللہ کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. یہاں کے رہائشی نہیں. یہاں کے رہائشی ہوتے تو یہاں پر ہی انہی میں سے کوئی ایک فرشتہ نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا جاتا. وہ آتے ہیں لیکن آ کے اپنے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں اور واپس اس کے دربار میں چلے جاتے. یہاں کے باسی نہیں ہیں. یہاں کے باسی تو انسان اور جن ہیں, اور انسانوں اور جنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ وہ ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے. یہ کہاں رہتے ہیں جن؟ اسی زمین پہ رہتے ہیں. تو انہوں نے اس نبی کا کہنا ماننا ہے. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. کل اے نبی محترم کہہ دیجئے کفا کافی ہے, کفایت کرتا ہے, باللہ اللہ جل شانہ شہیدن ساتھ گواہی کے, بطور ایک گواہ اللہ ہی کافی. تم سارے بھی نہ مانو, اللہ کہہ دے کہ یہ میرا رسول ہے تو کافی نہیں ہے. آپ دعوت دیں اپنے گھر والوں کو, آپ دعوت دیں. میں وہ کرنے لگوں جہاں پہ غصہ آ کے شیطان آپ کو دوسرے رستے پہ لے جاتا ہے. آپ دعوت دیں اپنی بیٹی کو, آپ دعوت دیں اپنے بیٹے کو, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, آپ اس کے مطابق دعوت دیں. وہ نہ مانے تو آپے سے باہر ہونے کی کوئی ضرورت ہے؟ وما علینا الا بڑی سادہ سی بات ہے. ہمیں تو ابلاغ کرنا ہے اور بس. اور ہم غصہ کر کے ہمسائے سے بھی لڑ پڑتے ہیں, تیرا تو دین ہی ٹھیک نہیں. بیٹی سے بھی لڑ پڑتے ہیں, تو مسلمان ہی نہیں. بیٹے سے لڑ پڑتے ہیں, تیری حرکتیں ویکھ کے تو من تو آپ شرم آندی ہے. بے تربیت تیری کمی ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو شرما تھوڑا سا. کوئی بات سمجھا سکا جی؟ یہ غرور نہیں ٹکنے دیتا کہیں پر.
بچے کو نہیں مارنا چاہیے، یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ منہ پہ مارنے سے منع فرمایا ہے، سب کو پتہ ہے نا۔ پیار کرنے والی ماں اور باپ بھی مارتے ہیں تو سب سے پہلے کہاں مارتے ہیں؟ کیوں؟ یہ غرور اور تکبر مروا رہا ہوتا ہے۔ دوسرے کو جو برائی کرتا ہے اس کو حقیر ہم اس لیے بنا دیتے۔ یہ تو درد اٹھنا چاہیے تھا نا کہ رسول اللہ کا امتی اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، بیچارہ جہنم چلا جائے گا، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، تو اس پہ ترس کھانا ہے کہ اسے لڑنا ہے؟ مجھے نہیں آواز آئی جی؟ تو آتا ہے ترس، ترس آئے تو اسے گالیاں دیتے ہیں، ٹٹ پہنے ہاں، ماں بھی کہہ دیتی تیرا ککھ کنڈا نہ رہے، یہ ماں ہے۔ سوچئے 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 سوچئے، کہہ دیجئے کہ کافی ہے اللہ کی شہادت، شہیدن بطور شہید، بطور گواہ، بینی، بین بین تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں درمیان میں، بینی میرے درمیان، و بینکم تمہارے درمیان، اللہ ہی کافی ہے، لڑو نا، اللہ ہی کافی۔ اب معاملہ اللہ کے سپرد، تو اللہ تو کہتا ہے کہ اپنے بگڑے ہوئے بھائی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو استطاعت تمہاری ختم ہوگی تو اپنے پر افسوس ہونا چاہیے کہ اس پہ ہونا چاہیے۔ سوچئے تو صحیح، کیوں لڑتے ہیں؟ بیوی سے بھی لڑائی، بچے سے بھی لڑائی، بچی سے بھی لڑائی، ہمسائے سے بھی لڑائی، اپنے باس سے بھی لڑائی، اپنے سبارڈینیٹ سے بھی لڑائی۔ وہ میرے والد صاحب کو کسی نے کہا کہ وہ فلاں جو کارٹون ہے وہ تو کچھ بتایا بھی نہیں اور مسلسل غیر حاضر ہے، تو اس کو فائر کریں۔ تو انہوں نے کہا اچھا جس دن وہ آئے گا نا مجھے اس دن بتانا۔ انہوں نے جی ہفتہ تو ہو گیا، دسیا تک نہیں انہیں، کہا اچھا جس دن آئے گا مجھے بتا دینا۔ وہ 2 ہفتوں کے بعد آیا، تو اس مینیجر نے جا کے والد صاحب کو بتایا کہ اس طرح وہ آ گیا ہے، تو کہا اچھا تم جاؤ۔ والد صاحب اٹھ کر گئے اس کی میز پر جو غیر حاضر تھا، کہ اللہ کے بندے تو ایسا غائب ہوا ہے، ایسا غائب ہوا تیرا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلا گیا ہے، میں اتنا پریشان رہا ہوں کہ کبھی تم نے غیر حاضری نہیں کی، مسلسل غیر حاضری کر رہے ہو، کوئی بڑی آفت نہ آ گئی ہو، کم از کم مجھے بتاتے تو میں تمہاری کوئی نہ کوئی مدد تو کرتا نا۔ اس نے کہا کہ میں تو جی شیخو پورے چلا گیا سی، میری والدہ بیمار ہو گئی سی، تو ٹھیک ہوئی تو آئی تو میری تو جنت ہے۔ انہوں نے کہا تم نہیں پتا کہ میرے ہسپتالوں دے میرے بھی جاننے والے ہے نے، تو اگر تم مجھے دستا تو میں تیرا اچھا علاج کروا لینا نا، میرا بھرا کتنے اتنے دھکے کھاندہ رہا ہوئے گا۔ اپنے باپ کے جنازے پہ میں نے سب سے زیادہ اپنے سے زیادہ روتے ہوئے اس شخص کو دیکھا۔ میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ بے شک وہ ہے، کانا ہے، بعبادہی، بے کے ساتھ اور کے متعلق بھی معنی ہوتے ہیں۔ عبادہی عبد کی جمع ہے، اردو کا کلمہ ہے عبد، عبادہی ہی اپنے بندے پر، خبیرن اور وزن کیا ہے؟ فعیلن، تو فعیل کے وزن پہ آنے والے کا ازل سے ابد کا معنی ہے وہ اس کے پاس ساری خبریں ہیں، اس نے نظام بنا رکھا ہے، اس کے فرشتے لمحہ لمحہ کی خبر تک پہنچا دیتے ہیں، اور وہ ازل سے ابد کا جاننے والا ہے، وہ بھی نظام ہے اس کا، بصیرہ،
صرف خبر ہی نہیں، اپنی نگاہ بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی ہمیشگی کے ساتھ۔ لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے، تم نے اگر اخلاص کے ساتھ لوگوں سے محبت کی ہے، تم نے اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دعوت دی ہے، تم نے غصہ نہیں کیا میری رضا کی خاطر، تم نے انہیں اپنا جان کے تڑپ کے ان کو لیے دعائیں مجھ سے کی ہیں، تو میں تو تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوں نا، انعام تو میں نے دینا ہے، تم نے کس سے انعام لینا ہے؟ غصہ کس بات کا کر رہے ہو؟ ہاں یہ پکی بات ہے کہ میرے بتائے ہوئے رویے سے ہٹ کر تم نے رویہ اپنایا تو پھر وہ انعامات بھی نہیں ہیں تمہارے لیے۔ یہ جو مائیں مارتی ہیں نا بچے کو، ان کے سامنے شرارت کر رہا ہوتا ہے تو کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی، لیکن گھر میں مہمان آ جائے یہ بچہ وہی شرارت ان کے سامنے کرے تو بچے نو پھڑکا کے رہا دیں دیں، ابا بھی اماں بھی، کیوں بلا؟ اس کی بری حرکت نے مجھے اس کے سامنے نیچا کر دیا، میں ہونا ہی نہیں چاہتا۔ وہ تو بچہ ہے یار، وہ تو بچہ ہے، کیا 60 سال کی عمر ہو کے اس طرح کی شرارتیں کرے گا؟ وہ اسی عمر میں تو کرنی ہے۔ اور یہ بھی پکی بات بچوں کے حوالے سے عرض کروں، جس کا بچہ شرارت نہیں کرتا اسے چاہیے کہ جا کے ماہر نفسیات کو دکھائے، وہ بیمار ہے، وہ ترقی کے قابل نہیں ہے۔ جس کا ذہن چلتا ہے، سوچتا ہے، وہی شرارت کرتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا ذہن کام کر رہا ہے، اس وقت نئی بات کو سوچ رہا ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں۔ اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔